الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بھائیوں، بہت مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک عشرہ ہے، بہت مبارک رات ہے اور بہت مبارک وقت ہے۔ مہینہ رمضان المبارک کا ہے جو سید الشہور ہے، افضل الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے اور تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور رمضان کے تینوں عشروں میں آخری عشرہ ہے جو برکت اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل عشرہ ہے۔ اور آج 27ویں شب ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر کا سب سے زیادہ احتمال 27ویں شب میں ہے۔ متعین طور پر تو ہم کسی رات کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ شب قدر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر نہیں معلوم تو آج 1400 سال کے بعد ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے؟ جیسا کہ ہمارے بہت سے مسلمان یہ بات سمجھتے ہیں اور وہ 27ویں شب ہی کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ احتمال سب سے زیادہ آج ہی کی رات ہے کہ یہ شب قدر ہو، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ یعنی رمضان برائے رمضان نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس مہینے میں روحانی انرجی حاصل کریں، روحانی ڈوز، روحانی غذائیں حاصل کریں، اور پھر اس انرجی سے ہم پورے سال ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو رمضان برائے رمضان نہیں ہے، رمضان تو پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنانے کے لیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ رمضان ختم ہو گیا، یاد رکھیے رمضان ختم ہو جائے گا لیکن مسجدیں کھلی رہیں گی، رمضان چلا جائے گا لیکن قرآن کے مصاحف ہمارے درمیان موجود رہیں گے، رمضان چلا جائے گا اور لیکن نیکیوں پر اللہ کا جو اجر کا اور اپنی رضا کا وعدہ ہے وہ وعدہ باقی رہے گا۔ رمضان چلا جائے گا اور اللہ کا جو وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو جب مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اللہ کا یہ وعدہ باقی رہے گا۔ اگر ہم نے یہ ساری عبادتیں رمضان کی وجہ سے کی ہیں تو رمضان تو چلا جائے گا، ہم نے گناہوں کو رمضان کی وجہ سے چھوڑا ہے تو رمضان تو چلا جائے گا، لیکن جس نے عبادت کا اہتمام اللہ کے لیے کیا،
جس نے گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑا تو یاد رکھو اللہ آج بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضانی مت بنو، ربانی بنو۔ رمضانی نہ بنو، ربانی بنو۔ رمضانی اگر بنو گے تو صرف 1 مہینے کا دین تمہارے پاس ہوگا، ربانی اگر بنو گے تو پوری زندگی تمہاری دین کے اور شریعت کے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ تو یہ رمضان کے آخری ایام ہیں، ہم سب کو نیت کرنی ہے کہ ہمیں پورے سال کو رمضان بنانا ہے، اللہ کے سامنے نیت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جتنی نیکیاں ہم رمضان میں کرتے تھے ہم کوشش کریں گے رمضان کے بعد اس سے زیادہ نیکیاں کریں، اور جتنا گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہم رمضان میں کرتے تھے ہم انشاءاللہ اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رمضان کے بعد کریں گے، کیونکہ ہم نے رمضان میں بھی اگر نیکیاں کی تھی تو اللہ کے لیے کی تھی، رمضان میں بھی اگر ہم نے گناہوں کو چھوڑا تھا تو وہ اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، رمضان کی ان مبارک ایام میں، رمضان کی ان مبارک راتوں میں ہماری مسجدوں میں جو ایک رونق ہوتی ہے، رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اگر رمضان ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی اسی معمول پہ آ گئی جو رمضان سے پہلے تھی تو رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ رمضان میں جو چند عبادتیں کی ہیں اس کا اجر تو ہمیں مل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا تھا ہم اس مقصد کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ آج 27ویں شب ہے اور اس شب کے بارے میں اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ سب سے زیادہ اہتمام شب قدر کا اسی رات میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا متعین طور پر کہ فلاں شب فلاں رات شب قدر ہے۔ آپ جب صحابہ کرام کو بتانے کے لیے چلے تو راستے میں 2 شخص لڑائی کر رہے تھے، تو ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے یہ اس مبارک رات کی تعین اٹھا لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بتا دیا گیا تھا لیکن 2 آدمی کے جھگڑے کی وجہ سے میں بھول گیا، لہذا اب شب قدر کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور وہ طاق راتیں کیا ہے؟ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے اور آج کی جو 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے۔ یہ 5 راتیں جو اخیر عشرے کی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر بہت مبارک رات ہے، جس کو یہ رات مل گئی اور جس نے اس رات کی قدر کر لی گویا کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ شب قدر کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ابھی امام صاحب نے تلاوت فرمائی۔ فرمایا کہ شب قدر جو ہے اس کے اندر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا جب حساب لگایا تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا کہ اس رات میں اگر کسی نے عبادت کر لی تو 83 سال 4 مہینے مسلسل اللہ کی عبادت کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ لہذا اس رات کی اور آنے والی جو راتیں ہیں ان کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ سلف صالحین ان راتوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، باقاعدہ غسل فرماتے تھے اور عمدہ قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کی سرپرستی میں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔
اور فرشتوں کو بدبو سے اسمیل سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر ہمارے جسم میں سے بدبو آئے گی پسینے کی تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے سلف صالحین ان راتوں میں غسل کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے خوشبو لگاتے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی بہ بنو آدم، فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ پیاز کھا کر اور لہسن کھا کر مسجد میں مت جانا، کیونکہ جب پیاز کی بو آئے گی، لہسن کی بو آئے گی تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ رات عبادت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کی جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اذکار کا اہتمام کیا جائے اور خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں۔ یہ راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سے فرما دیا کرتے تھے کہ یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، یہ راتیں تو مصلی پہ گزارنے کی راتیں ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ رمضان کے اس اخیر عشرے کی راتوں کے علاوہ پورے سال کسی ایک رات میں آپ پورا قرآن ختم کرتے ہو۔ پورے سال ایسا کبھی ام المومنین حضرت عائشہ کو یاد نہیں، مگر یہ کہ ان ایام میں ایک رات میں اللہ کے رسول پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اور فرماتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ رمضان کے اس اخیر عشرے کی راتوں کے علاوہ آپ کسی پوری رات میں عبادت کرتے ہو، لیکن جب یہ راتیں آتی تھیں تو آپ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ باقی سال میں تو آپ سوتے بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن ان راتوں میں پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو یہ راتیں بہت مبارک ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان راتوں میں کثرت نوافل سے زیادہ کثرت دعا پسند ہے۔ کثرت نوافل سے زیادہ کثرت دعا پسند ہے، لہذا نوافل بھی پڑھیں مگر دعا کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ دعا کے اندر جو بندگی ہے اللہ کی، بندہ جب گر گڑاتا ہے اللہ کے سامنے اور روتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں، ساری انسانیت کے لیے مانگیں۔ امت اس وقت سسک رہی ہے، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پوری امت کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ اور دعا مانگنے میں ایک بات کا خیال رکھیں، ہم لوگ اللہ کی توفیق سے دعا مانگتے ہیں، لیکن دعا کا جو مسنون طریقہ ہے اور دعا کا جو ادب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا ہے، عام طور پر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ دعا مانگنے سے پہلے درود شریف تو ہم پڑھتے ہیں نا سب، درود شریف پہلے درود شریف پڑھتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں، اتنا کام تو ہم کرتے ہیں، لیکن درود سے پہلے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد جو جی چاہے وہ مانگے۔ ہم لوگ درود شریف سے دعا شروع کرتے ہیں، حالانکہ درود سے پہلے ہمیں حمد و ثنا پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نہ حمد و ثنا پڑھی اور نہ درود پڑھا، اس نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلد بازی کی، اس نے جلد بازی کی، اس کو چاہیے تھا پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، پھر درود پڑھتا، اس کے بعد دعا شروع کرتا۔
مولانا ہمارے بزرگوں میں مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعا تو ہوٹل کے آرڈر کی طرح ہے. کسی ریسٹورنٹ میں ہم جاتے ہیں کھانے کے لیے اور کرسی پہ بیٹھ کر آرڈر دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. تو ہم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ یہ دے دے, اللہ وہ دے دے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. اسی لیے ہم نے بعض اکابر کو دیکھا کہ وہ دعا سے پہلے اور درود سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی. سورہ فاتحہ خود دعا ہے, مگر دعا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے. اس سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ خود حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اور اگر اس کا موقع نہ ہو, مختصر دعا آپ کر رہے ہیں, تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور پھر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا ہو مانگے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پہلے حمد و ثنا کی اللہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے درود شریف پڑھا. جب درود پڑھا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے. فرمایا کہ اب تو جو دعا کرے گا قبول ہوگی, جو تو مانگے گا اللہ تجھے دے گا, کیونکہ تو نے دعا کا جو ادب ہے اور دعا کا جو مصنون طریقہ ہے اس کو پورا کیا. پہلے حمد و ثنا اللہ کی بیان کی, اس کے بعد درود شریف پڑھا. میرے دوستوں اور بھائیوں, باتیں تو بہت ہیں, اصل عمل ہے. اور علم اور عمل کے بیچ میں ایک تیسری چیز ہے, وہ فکر ہے. اگر فکر انسان کو حاصل ہو جائے تو ان تمام معلومات پر عمل کرنا آسان ہے. اور اگر فکر نہیں ہے تو پھر معلومات تو بہت ہو جاتی ہیں مگر عمل نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ فکر جو پیدا ہوگی وہ ہمیں اللہ کے راستے میں پیدا ہوگی. اللہ کے راستے میں جب بندہ نکلتا ہے اور اپنی جان کو, مال کو, وقت کو خرچ کرتا ہے تو اس سے دین کی فکر پیدا ہوتی ہے. ورنہ بڑا سے بڑا عالم ہو, فکر نہیں ہے, عمل نہیں ہوگا. علم کچھ نہیں ہے, اگر فکر ہے تو عمل کا شوق و جذبہ ہوگا. تو اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے ہم اللہ کے راستے میں مختلف اوقات کے لیے نکلیں. ابھی ہمارے سامنے بہت قیمتی موقع ہے, عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں. چھٹیاں بھی ہیں اور مبارک ایام بھی ہیں. اگر یہ ہمارے مبارک ایام اللہ کے راستے میں گزر جائیں تو کتنا ہمیں فائدہ ہو. لہذا تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ سب یہ نیت کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ جو عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں ان میں ہم کم و بیش اوقات کے لیے جتنی بھی استعداد ہو, اللہ کی توفیق ہو, ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تاکہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہاں بھائی فاروق موجود ہیں, بھائی احمد بینو موجود ہیں, جو ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں وہ ان حضرات کے ساتھ ملاقات کر کے اپنی خروج کی ترتیب بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم
وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنت العالم بحوائجنا ودعواتنا كلها فاقض حاجاتنا وأجب دعواتنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات من فوق 7 سماوات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اے اللہ آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہم نے توڑا نہ ہو. آپ کے حبیب کی کوئی سنت ایسی نہیں جو ہم نے چھوڑی نہ ہو. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہ بے شمار ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ سمندر کے قطرات سے زیادہ ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ مٹی کے ذرات سے زیادہ ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ بالوں کی تعداد سے زیادہ ہے. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے. ہمارے اوپر کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس مبارک رات میں ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہم آپ کے دربار کے بھکاری ہیں. اے اللہ ہم جھولی آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے. اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ آپ کریم ہیں اور ہم نے سنا ہے کریم کے دربار کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں جاتا. اے اللہ ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے. اے اللہ ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما, بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سہون کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے عمدن کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے رات کی تاریکی میں کیے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہیں.
اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سرن کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے علانیتاً کیے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ من نگویم کے طاعتم بپذیر، قلم عفو پر گناہ ہم کش، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے اور ایک گناہ بھی ہمارے نامۂ اعمال میں باقی رہ جائے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما دے، اس امت کے اوپر کرم فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت پریشان ہے، اغیار کی یلغار ہے، ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس امت کو اپنی امان میں لے لے، اے اللہ اس امت کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ گرچہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ جہاں بھی اے اللہ کسی ایمان والے پر ظلم ہوتا ہے، اے اللہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ تیرا نام لیتا ہے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، آپ کے علاوہ نہ کسی کو مانا ہے اور نہ مانیں گے۔ اے اللہ آپ کے ساتھ نہ ہم نے کسی کو شریک کیا ہے اور نہ کریں گے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں اگر ہم پٹ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دے۔ اے اللہ اس امت کو اپنی امان میں لے لے۔ اے اللہ دنیا کے جس کونے میں اے اللہ کوئی ایمان والا رہتا ہے، اے اللہ اس کو اپنی امان میں لے لے، اس کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک تیرا مہمان آیا، اے اللہ ہماری ناقدری کی نظر ہو گیا، اے اللہ ہماری غفلت کی نظر ہو گیا، اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نہ ہم نے روزے کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے تراویح کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے تلاوت کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے نوافل کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے دعاؤں کا حق ادا کیا۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم سے عبادت ہوئی ہے محض اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ان عبادتوں کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دیا جائے۔ اے اللہ گرچہ ہماری عبادت اسی قابل ہے لیکن اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں بلکہ ارحم الراحمین ہیں، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی رحم کرنے والا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک سجدے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے ایک ایک رکوع کو قبول فرما لے، اے اللہ ایک ایک آیت کی تلاوت کو قبول فرما لے، اے اللہ ایک ایک روزے کو قبول فرما لے۔ جو بھی ہم نے تیری توفیق سے عبادت کی ہے اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیری توفیق سے تھوڑی دیر پہلے یہاں قرآن پاک کا تراویح میں ختم ہوا ہے، اے اللہ محض اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن کے سننے اور سنانے میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو اور اے اللہ یقیناً ہوئی ہے، اے اللہ محض اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو کوتاہیاں سنانے میں ہوئی ہیں اے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جو کوتاہیاں سننے میں ہوئی ہیں اے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے یہ بندے تیری توفیق سے چل کر یہاں تک تراویح پڑھنے آتے تھے، اے اللہ یہ تیری توفیق کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اے اللہ جب تو نے توفیق دے کر ان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو ان کے آنے کو بھی قبول فرما لے، ان کی تراویح کو بھی قبول فرما لے، ان کی تلاوت اے اللہ قرآن سننے کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ زبان آپ سے مانگ رہی ہے اور ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو، ہماری مشکلات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا فرما دے، ہر مشکل کو حل فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر بیماری کو ختم فرما دے۔
اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو مسجون ہیں یا ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ حلال روزی ان کو عطا فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ روحانی جسمانی قوتوں سے ہم کو آراستہ فرما، اے اللہ پھر ان قوتوں کو اپنے دینی تقاضوں پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس امت کو دیندار بنا دے، اے اللہ بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو بے نمازیوں پہ محنت کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے، اے اللہ جو دیندار ہیں ان کو بے دینوں پہ محنت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ تو بغیر مانگے عطا فرما دے، اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین پر، دین کے کاموں پر، دین کی محنت پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ ثابت قدم فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.